گوادر سے، رمدان بارڈر سے زائرین جو واپس آ رہے ہیں پاکستان کے ملک کے اندرونی علاقوں میں، وہ وہاں جو احتجاج ہو رہا ہے، جو وہاں پر دھرنا ہو رہا ہے، وہ جو وہاں مسئلے ہیں، اس کی وجہ سے زائرین پریشان ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ کچھ آج شام کو پہنچ گئے، کچھ کی گاڑیاں روانہ ہو گئی ہیں، کچھ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. ہر علاقے کے جہاں جہاں گاڑیاں روکی ہوئی ہیں یا جہاں انہیں روکا گیا ہے، ہر جگہ کے اپنے مسئلے ہیں. یعنی وہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ منظر کچھ اور ہے. تو جہاں وہ منظر حل ہو رہا ہے، وہ نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے اب آپ چلے جائیے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب میں تو آپ اپنی قوم کا اپنے آپ کو نوکر سمجھنا اپنی عزت سمجھتا ہوں، اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. میرا اپنا طریقہ ہے، میں گفتگو سے پہلے احتجاج کا قائل نہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جو احتجاج کرتے ہیں وہ نہیں، مگر ایک طریقہ ہوتا ہے نا، وہ بھی شاید بہت اچھی بات ہے، بہت صحیح ہے، مگر وہ بقول شخص سے کہ وہ ان دوستوں کو سجتی ہے بات. مثلا آپ کو فلاں بات سجتی ہے، آپ کو فلاں بات سجتی ہے، مجھے فلاں بات سجتی ہے، میں روش کی بات کر رہا ہوں. تو الحمدللہ کچھ اسی طرح پارا چنار کا مسئلہ، پارا چنار میں آج الحمدللہ معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، سفید پرچم اٹھا دیے گئے دونوں طرف سے. بہت بڑا نقصان ہوا، ہمارے 35 سے زیادہ مومنین شہید ہوئے جی، دسیوں مومنین زخمی ہوئے. انہیں اب لے جایا جا رہا ہے اسلام آباد اور پنڈی کی طرف علاج کے لیے. جو وہ بھی روکے ہوئے تھے انہیں بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا، رستہ ہی مسدود تھا، رستے میں مسئلے تھے. تو میں گزشتہ 2-3 دن سے وہاں جو ہماری شخصیات ہیں ان سے رابطے میں تھا. میں جان رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب مسلسل ہم دیکھ رہے تھے کہ اب بہتری کا سفر ہے، اس لیے ہم نے کل آپ سے بات نہیں کی اور اس سے پچھلے دن بھی آپ سے بات نہیں کی. آج یہ خبر اچھی آئی، وہاں کی شخصیات سے رابطے میں. ہمارے جو ادارے، ہماری جو تنظیمیں اپنی محبتوں کا اظہار کر رہی ہیں، وہ اپنی جگہ حق ہے، سچ ہے، انہیں کرنا چاہیے. اور وہ ظاہراً کل کوئی اہتمام ہو رہا ہے، اسے ہونا چاہیے. لیکن اختلاف حل تیسرا مرحلہ، حل کیا ہے اختلاف کا ہے. اس فلاں مسئلے سے میں نے آپ سے اس کا بھائی تم کہہ رہے ہو میں نہیں مانتا، تو پھر کیا مانتے ہو؟ یہ نہیں تو پھر کیا؟ یہ صحیح نہیں تو پھر کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے. جہاں تک بات اختلاف کی ہے، کیونکہ ہمارے مزاج میں اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں. ایک ہمیں بھولنے والا بنایا ہے، نسیان کے خاندان کا انسان ہے. انسان ہے نا، انسان یعنی نسیان، انسان یعنی نسیان. ایک معنی انسان کے ہیں نسیان، ایک معنی انسان کے ہیں انس، یا انس کے خاندان کا یہ لفظ ہے یا نسیان کے خاندان کا یہ لفظ ہے. انسان انس کے خاندان کا ہے، تبھی تو ہم اجتماعی زندگی گزارتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے لگتے ہیں. ہم مانوس ہو جاتے ہیں، انس پیدا کر لیتے ہیں، اس لیے انسان ہے. دوسرا سبب ہم انسان ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں نسیان پایا جاتا ہے، بھولنا پایا جاتا ہے. 6 دن پہلے ہم نے کیا سوچا تھا، کیا چاہا تھا، کیا کھایا تھا، کس کس سے ملے تھے. اگر ڈائری مینٹین نہ ہو رہی ہو مصروف لوگوں کی، تو انہیں تو صبح کا نہیں پتا ہوتا کہ آج ہم کس کس سے ملے ہیں. ہمارے اندر بھولنے کی کیفیت ہے، اور جس کے وجود میں اللہ نے بھولنے والا یا بھولنے کو قرار دیا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے بار بار یاد کروایا جائے. عزیزان گرامی، وہی نماز، وہی اذان جو فجر میں دی تھی، وہی ظہر میں، وہی مغربین میں. اذان بدل دو نا، مغرب کی اور کر دو. اچھا چلیں اذان کے اوپر تو شاید کوئی بھائی کہے کہ ہاں ہم نے صبح کی بدل دی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. لیکن نماز وہی 2 رکعت فجر کی، وہی نماز دوبارہ ظہر میں پڑھیں گے 2 رکعت بڑھا کے، وہی عصر میں پڑھیں گے 2 رکعت بڑھا کر 4 رکعت. وہی نماز، وہی الفاظ. حتیٰ رکوع کا ذکر بھی بدلنے کی اجازت نہیں، حتیٰ سجدے کا ذکر بھی بدلنے کی اجازت نہیں ہے، تشہد کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے. سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یا اللہ صبح بھی پڑھ لی تھی الحمد، کوئی اور سورہ پڑھ لے، کوئی اجازت نہیں ہے. خبردار وہی سورہ دوبارہ پڑھو. یعنی دن میں 5 مرتبہ ایک جیسی نماز پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں، 1 سال کے بعد عزاداری پر اعتراض.
سال وہی بات کرو گے، بار بار کربلا دہراؤ گے. ارے بھائی ہم انسان ہیں، انسان کے اندر بھولنے کا مادہ ہے، اسے بار بار دہراؤ، بار بار یاد دلاؤ تاکہ یہ اپنی منزل پر پلٹ پلٹ کر آتا رہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ساتھ دیجئے بھائی. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو ایک تو ہمارے اندر یہ کیفیت ہے کہ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں تو پھر قرآن نے ہمیں یاد رکھوانے کے لیے اور یاد کروانے کے لیے اہتمام کیا ہے. سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ہم نے موسیٰ کو آیات، اپنی نشانیاں تیاریوں کے ساتھ بھیجا ہے. ہم نے موسیٰ کو تیاریوں کے ساتھ تیار کر کے موسیٰ کو بھیجا ہے. بھیجا ہے، نکالا نہیں ہے. ہاں نکالے جائے ہوئے اور ہوتے ہیں، بھیجے گئے ہوئے اور ہوتے ہیں. اللہ نے نکالا بھی ہے کچھ لوگوں کو. اللہ نے شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا تھا، اور جسے بھیجا جاتا ہے اس کے آنے کا انتظار ہوتا ہے. جسے نکال دیا پر نکال دیا. ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے آیات کے ساتھ. کیوں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ تاکہ موسم کی بات روشن ہے میری، میں کیا عرض کر رہا تھا. تو یہ ہم انسان ہیں نا، تو بھول جاتے ہیں. ہم جب بھول جاتے ہیں تو کوئی ہمیں یاد دلائے. تو اب حضرت موسیٰ کے بھیجنے کے اور ارسال حضرت موسیٰ کا بھی ایک سبب اور ایک کام حضرت موسیٰ کا اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ہم نے موسیٰ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اللہ کے ایام ان کے سامنے دہرائیں. اللہ کے ایام کون سے ہیں؟ میرے اور آپ کے تو ایام ہے. اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا کیا دن؟ ہمارا تو دن ہو سکتا ہے آج بڑا اچھا گزرا، آج ایسا گزر گیا، کل ایسا گزرا، آج کل ایسا گزر جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے دنوں کا کیا مطلب ہے؟ معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے 3 دن ہیں. جی اللہ کے 3 دنوں کا ذکر کرنا. یہ نہیں حدیث میں ہے کہ اللہ کے 3 دن ہیں. 3 دنوں کا ذکر معصوم نے کیا، فرمایا یہ اللہ کے دن ہیں. ایک یوم القیامہ، قیامت کا دن اللہ کا دن. توجہ ہے بغیرت کی. ایک یوم ظہور، امام زمانہ کے آنے کا دن. اللہ صلی اللہ، وہ اللہ کا دن ہے. توحید پروردگار کا جلوہ نظر آئے گا، اللہ کی جلالت ظاہر ہوگی قیامت میں. یا ظہور امام زمانہ کے دن، یوم ظہور اللہ کا دن ہے. اور پھر فرماتے ہیں یوم عاشوراء، امام حسین کی شہادت کا دن یوم اللہ ہے. ہر وہ دن جس دن اللہ سمجھ میں آ جائے، جس دن اللہ سمجھ میں آ جائے وہ اللہ کا دن ہے. جس دن توحید پروردگار تبعین ہو جائے، ظاہر ہو جائے، ثابت ہو جائے، وہ ہر شخص کے لیے اللہ کا دن ہے. اور ان 3 دنوں میں، عاشور کا دن، ظہور کا دن، قیامت کا دن، ان 3 دنوں میں پروردگار عالم کی جلالت، اس کی ابوہت، اس کا مقام، اس کی عظمت کا اظہار ہوگا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. توجہ کر لیا آپ نے؟ ایک کام اللہ کے دنوں کو دہرانا. ہمیں بار بار کوئی یاد دلائے، ہمیں بار بار کوئی تذکر دے، ہمیں بار بار کوئی ہوشیار کرے. یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ ہمارے اندر اللہ نے ایک چیز قرار دی ہے کہ جو ہماری ضرورت کے طور پر ہے. لہذا کیا ارشاد ہوا؟ اللہ اکبر، ذکر ان الذکرى تنفع فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اے میرے حبیب بار بار دہرائیے، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے.
تو ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، اس لیے بار بار دہرانے کی بات۔ دوسری چیز جو ہمارے اندر پروردگار عالم نے ہمارے وجود کا حصہ بنایا ہے وہ ہے اختلاف، جو میرا اصلی موضوع تھا، وہ ہے اختلاف۔ اختلاف ہمارے اندر اللہ نے قرار دیا، ہم اختلاف کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ حسن ہے نا، یہ کیا کمال ہے اللہ کا کہ مختلف متحد ہو جائیں۔ اتنا بڑا مجمع، یہ سب مختلف ہے، ہر اعتبار سے مختلف ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں صاحب یہ کلمہ ایک جیسا پڑھتے ہیں، کوئی کہہ جائے نماز ایک جیسی پڑھتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ نماز ایک جیسی پڑھتے ہیں، کلمہ ایک جیسا پڑھتے ہیں، لیکن ان سب کی نمازیں مختلف ہیں۔ یعنی یہ نماز ایک جیسی پڑھ رہے ہیں مگر ایک جیسی نہیں ہے۔ ہر ایک کی نماز، ہر ایک کا روزہ اس کی معرفت کے مطابق ہے، اور جب معرفت کے مطابق عبادتیں ہیں تو معرفت تو مختلف ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔